جب آپ کو غصہ آئے خاموشی اختیار کیجیے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جسے غصے میں خاموش رہنے کی وجہ سے پچھتاوا ہوا ہو۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ خاموشی غصے کا سب سے بہترین علاج ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر سکتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بدلہ اللہ ضرور لے گا۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہو تو پھر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہو۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب بہت زیادہ اختلاف ہوں اور دلیل کی کوئی بھی اوقات نہ ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں درد کو محسوس کر رہا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان اپنی زبان سے ہی کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے، اور خاموشی ایک عبادت بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت بھی نہیں دے سکتی۔ خاموشی اختیار کر لینا تب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ مخلص شخص ہر بار خاموش اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کے ہی لہجوں کو جواب دے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت جانو، پتہ وہ خود اپنی ذات سے جنگ لڑ رہا ہو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، اس میں خاموشی ایک عبادت بھی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی زیادہ محفوظ کر لیتا ہے۔